ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ سورۃ التوبہ کی 60ویں آیت ہے، جس میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے صدقہ کس کو دینا چاہیے اس کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ عام طور پر اس معاملے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے، صدقہ بغیر کسی تحقیق کے ہم دے دیا کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب تک صحیح جگہ پر صدقہ خرچ نہیں ہوتا، جس نیت سے بندہ خرچ کر رہا ہے وہ نیت پر فوائد مرتب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مصارف بیان فرمائے، کہاں کہاں صدقہ کرنا چاہیے، اس کے آخر میں اللہ یوں فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ۔ یہ جو کچھ آپ کے سامنے 8 مصارف بیان کیے گئے، یہ اللہ کے طرف سے طے کردہ جگہ ہے۔ کہاں خرچ کرنا، کہاں نہیں کرنا، کہاں کتنا خرچ کرنا، کس کو دینا کس کو نہیں دینا، یہ اللہ نے طے کیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہاں دو، ہم دے رہے ہیں کسی اور جگہ، اور دے کر اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ آپ ہمیں ثواب دیجئے یا آپ ہمارے مرحوم کو ثواب دیجئے، ہم نے جس کو ایصال ثواب کی نیت کی اس کو ثواب دیجئے، تو اللہ کہاں سے دے گا؟ اللہ یہ پوچھے گا جہاں میں انویسٹ کرنے کو کہا وہاں تم نے انویسٹ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ تو میں نے طے کیا، اور میں نے طے کیا تو میرے طے کردہ جگہ کو چھوڑ کر تم کوئی اور جگہ دیتے رہو گے، میں ثواب کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہاں کہاں کس کس کو دینا چاہیے، اور میں اچھی طرح اس بات کی حکمت رکھتا ہوں کہاں کہاں کتنا دینے سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ اپنے طرف سے بیان فرمائے۔ یہاں ایک بات ہمارے اکابر فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، یہاں صدقہ فقیروں کو دینے کی ترغیب دی گئی۔ فرمایا اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے طرف سے بھی جو صدقہ ہوگا وہ انہی 8 لوگوں میں سے کسی نہ کسی پر ہوگا، انہی 8 لوگوں میں سے کسی نہ کسی پر ہوگا۔ کیسے؟ جتنا آدمی اپنے آپ کو فقر و فاقے کے میں رکھے گا، اللہ کے طرف سے رحمتوں کا صدقہ، عنایتوں کا صدقہ، عافیتوں کا صدقہ، برکتوں کا صدقہ، قبولیت کا صدقہ ہوتا رہے گا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر کو اختیار فرمایا۔
اور آپ نے تونگری کو اختیار نہیں فرمایا، مالداری کو اختیار نہیں فرمایا، آپ نے کہا یا اللہ مجھے فقر نبی ایسا بنا دے، یعنی فقر والا نبی۔ جس وقت صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار فرمایا کہ حضور میں تو آپ سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا پھر تو فقر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو شخص میرے ساتھ نسبت رکھتا ہے، مجھ سے جڑنا چاہتا ہے، مجھ سے رشتہ رکھنا چاہتا ہے، اس کی طرف فقر ایسے ہی دوڑتا ہوا آئے گا جیسے ڈھلان کی طرف پانی آتا ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب ہم لوگ اللہ سے رحمت مانگنے کے لیے جائیں تو عام طور پر پانی جس وقت بند ہو جائے، آسمان سے بارش ختم ہو جائے، زمین سوکھ جائے، جس کو قحط سالی کہتے ہیں، جب غلہ اگنا بند ہو جائے تو اس وقت میں حکم یہ ہوتا ہے جائیے میدان میں، پیدل چل کر جائیے، ننگے پیر جائیے، پرانے کپڑے پہن کر جائیے، اپنے ساتھ مویشیوں کو لے کر، بکریوں کو، چوزوں کو، مرغیوں کو لے کر جائیے۔ اس تپیش میں وہ بکریاں چیخیں گی، وہ مرغیاں چلائیں گی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر جائیے، بچے روئیں گے، اور آپ پرانے کپڑے پہن کر میلے کچیلی حالت میں اللہ کے پاس حاضر ہو کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے خوب دعا کیجئے تقلیب رضا کے ساتھ۔ فرمایا اللہ کو رحم آئے گا، اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ اسی لیے فرمایا جب کبھی ہمیں تکلیف ہو، پریشانی ہو، یہ بات توجہ سے سننے کی۔ عام طور پر ہم لوگ ٹپ ٹاپ کپڑے میں بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، جیسے شب برات ہے بڑے ہی ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ آئیں گے، شب قدر ہے چمکتا ہوا آئیں گے۔ ارے بھئی اللہ کے بندو، شب برات دعا مانگنے کی رات ہے، برات لینے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ اس رات میں آنے کی سنت کیا ہے؟ سادے سیدھے کپڑے کے ساتھ آنا، سادگی کے ساتھ آنا۔ جتنی سادگی کے ساتھ ہم آ کر اللہ کے سامنے بیٹھیں گے، اللہ کو وہ سادگی پر رحم آئے گا۔ اسی لیے فضیل ابن عیاض بھی جب کوئی اللہ کو منانے کا وقت آتا، کوئی بھی معاملہ الجھ جاتا، پریشان ہو جاتے، اور جب اس معاملے کو اللہ سے حل کرنا چاہتے تو اس وقت میں فضیل ابن عیاض اپنا پرانا خستہ کپڑا پہن کر اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑے ہو جاتے، روتے دھوتے، اور پھر اللہ کے سامنے جب گڑ گڑاتے اللہ تعالیٰ مسئلہ حل فرما دیتا۔ اسی لیے عجیب بات علماء نے فرمائی، وہ کیا؟ جس وقت آپ مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو بہترین کپڑا پہن کر آیا کرو، خذو زینتکم عند کل مسجد، حکم ہے قرآن پاک کا۔ مسجد میں جب فرض کے لیے آؤ اچھے کپڑے پہن کر آیا کرو، لیکن خلوت میں، تہجد میں، جب تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے کا نمبر آئے، سادے سیدھے کپڑے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت میں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نہیں، سادگی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انکساری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کو ظاہر کریں، فقر کو ظاہر کریں، مسکنت کو ظاہر کریں۔ اس پر انما الصدقات للفقراء، اللہ فقیروں کو صدقات دے دے گا۔ اسی لیے کیا کہا قرآن نے؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اکیلا اور تم سب کے سب فقیر ہو۔ اللہ کے سامنے عاجزی پسند ہے۔ اسی لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت سفر میں 2 رکعت پڑھنا چاہیے 4 رکعت پڑھنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا بھائی 2 ہی رکعت پڑھنا افضل ہے، 4 رکعت نہیں۔ دیگر ائمہ کیا فرماتے ہیں؟ اختیار ہے، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو، تو ان کے یہاں اختیار۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 ہی رکعت پڑھنا چاہیے، 4 رکعت نہیں، 4 رکعت کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا دیکھو یہ اللہ کے طرف سے صدقہ ہے، جیسے روایت میں ہے اللہ کے طرف سے صدقہ ہے، اور صدقہ فقراء لیا کرتے ہیں، فقیر صدقے کے محتاج ہوتے ہیں، اور ہم سب فقیر ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں صدقے کے طور پر دیا ہے
تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہے اس صدقے کی نعمت سمجھ کر، غنیمت سمجھ کر ہم اپنائیں، اور ہم یوں نہیں کہنا چاہیے اپنے عمل سے یا اللہ آپ صدقہ دے رہے ہیں تو دیجئے، ہم 4 ہی پڑھیں گے، 2 رکعت رخصت کی ضرورت نہیں ہے، یہ آ کر اللہ کے سامنے اپنی استغنائیت کا اظہار کرنا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت نے 2 رکعت پڑھنے کو افضل قرار دیا۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں جس طرح پانی کے لیے خستہ حالت میں جانا یہ مسنون طریقہ ہے، فرمایا اسی جب آپ ہدایت طلب کرنے کے لیے جائیں، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جا کر اللہ سے ہدایت طلب کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ یعنی فقیر ہونے کے باوجود امیر بن کر بتانا۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے، وہ بیچارے ہوتے ہیں غریب لیکن امیر کی طرح، دیکھو 2 چیزیں ہیں، یہ کہیں اپنے آپ کو سوال سے بچانا، یہ کہیں اللہ کے سامنے اپنی غربت کا اظہار کرنا۔ لوگوں کے سامنے آپ مستغنی کی طرح رہو، ایسا رہو گویا آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے ایسے ہی رہنا چاہیے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ استغنائیت کے ساتھ ہمارے چال و چلن میں بے نیازی ہو، ہماری گفتگو میں بے نیازی ہو، ہمارے جو بھی تعلقات ہیں اس میں بے نیازی ہو، تعلقات میں کبھی بھی آپ اپنی محتاجی کو ظاہر نہ کریں، لیکن اللہ کے سامنے جب جائیں تو ہم محتاج بن کر جائیں، فقیر بن کر جائیں، مسکین بن کر جائیں۔ اللہ کو یہی ترتیب پسند ہے۔ چنانچہ کیا فرمایا گیا کہ والمساکین، نمبر 2 پر مساکین، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود دعا مانگی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مجھے زندہ رکھ مسکین بنا کر، مجھے موت دے مسکین بنا کر، میرا حشر ہو مسکنت کی حالت میں۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی ہم لوگ زندگی میں یہ دعا مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جو دینا ہے وہ دے گا۔ ہمیشہ ایک نیت کرنا، جب مال آئے ہم اپنے لیے یہ مال سمجھ کر جمع نہیں کرنا، میرے وارثین کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس حال میں مرو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے اولاد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھرے، یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ ان کو مستغنی بنا کر چھوڑ کر مرو۔ تو ہمارے پاس اگر مال آ رہا ہے، اس مال کو اس نیت سے جمع کرنا ہے کہ یا اللہ میری اولاد مستغنی ہو کر رہے، میری اولاد کسی کے سامنے محتاج نہ ہو، میری اولاد کسی کے سامنے بھیک نہ مانگے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کسی کے سامنے ذلیل نہ ہو۔ اس نیت کے ساتھ اگر ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں تو ہم اس کے پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ اسی لیے پیسہ جمع کرنا منع نہیں ہے، پیسہ جمع کرنے کے بعد زکوٰۃ نہ دینا منع ہے۔ جتنی وعیدیں پیسہ جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہیں، وہ تمام وعیدیں ان لوگوں پر جو پیسہ جمع کرنے کے بعد زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو یہاں پر اللہ نے مصارف کو بیان فرمایا، ہم بھی نیت کرنی چاہیے، یا اللہ ہم لوگوں کو بھی آپ جب تک زندہ رکھیں گے وہ استغنائیت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب موت دیں گے ہمارے بچوں کو بھی مستغنی بنا کر رکھ۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 4 کام کرنا چاہیے۔ اولاد کو ذلیل ہونے سے بچانے کے لیے 4 کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام کیا کریں؟ سب سے پہلی بات اپنے اولاد کو نیک بنائیں۔ جب نیک بنائیں گے هو يتولى الصالحین، اللہ نیک بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اللہ ڈائریکٹ ان کی ذمہ داری نبھائے گا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جس وقت انتقال ہوا، پورے بچے ظاہری اعتبار سے مال و متاع سے خالی، بالکل فقیر، 3-4 درہم ان کی وراثت میں تھے، بس اس کے علاوہ کوئی وراثت میں چھوڑ کر نہیں مرے۔ لیکن جب ان کے سالوں نے آ کر پوچھا، بڑے بڑے بادشاہ تھے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی اکیلی وہ ہے جس کے 4 سلسلے سے اس کی شہزادی ہونے کی نسبت ہے، باپ بھی بادشاہ، بڑا بھائی بھی بادشاہ، چھوٹا بھائی بھی بادشاہ،
اس کے ماموں بھی بادشاہ، تو ہر اعتبار سے ادھر ددیال بھی بادشاہ، ادھر ننیال بھی بادشاہ۔ وہ بادشاہت سے آئی ہوئی شہزادی عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں تھی، لیکن بڑی نیک خاتون۔ تو اس وقت میں فرمایا میں میرے بچوں کو صالح بنایا ہوں، اور میرے بچے جب صالح ہیں ذمہ دار اللہ ہے۔ پھر یہی آیت انہوں نے تلاوت فرمائی، هو یتولی الصالحین، اللہ والی اور مددگار ہے نیک بچوں کا۔ چنانچہ انشاءاللہ ہم اگر بچوں کو نیک بنائیں گے اور اللہ ان کا ذمہ دار بن جائے گا، وہ ذلیل نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، بچوں کو جیسے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے قرآن سے ان کا رشتہ جوڑا، سورہ واقعہ سے، سورہ یاسین سے، سنتوں کا اہتمام، صبح سے لے کر شام تک کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کا اہتمام، سنتیں برکتوں کو کھینچتی ہیں اپنی طرف۔ تیسری چیز کیا ہے؟ گھر میں سنت پڑھنے کا اہتمام۔ دیکھو ہمیشہ ہم لوگ بھی عام طور پر مسجدوں میں سنت پڑھنے کا اتنا اہتمام، گھر میں کوئی نماز پڑھتے ہی نہیں۔ یہ الگ چیز ہے، آپ دکان سے آتے ہیں، آفس سے آتے ہیں، آپ فیکٹری سے آتے ہیں، فیکٹری میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن آپ جہاں گھر سے آتے ہیں مسجد کو، وہاں گھر میں سنتیں پڑھا کریں۔ خود اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، جعل المساجد للفرائض، مسجدیں فرض نمازوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو مسجدیں جو بنائی گئی وہ فرض نمازوں کے لیے، تو فرض نمازیں مسجد میں پڑھیں، سنتیں گھر میں پڑھیں۔ فجر کی سنت خصوصیت کے ساتھ گھر میں پڑھنے پر 3 فائدے۔ پہلا فائدہ، گھر کے اندر کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جو گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا، ساس بہو کا جھگڑے تو مختلف قسم کے گھر میں ہوتے ہیں، باپ بچوں کا جھگڑا، یہ تمام جھگڑے ختم کب؟ جب گھر کے اندر سنت پڑھی جائے۔ دوسری چیز کیا؟ اللہ برکتوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تیسری چیز، استقامت اولاد کو دین پر ملتی ہیں جب گھر کے اندر سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے جو بچوں کو سکھانا؟ وہ ہے صدقے کا اہتمام، بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ دلواتے رہنا۔ جب بچے دیتے رہیں گے، اللہ ہمیشہ ان کو دینے والا بنائے گا، لینے والے بننے سے بچائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصلحنا ما کان فاسدا، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔